31 دسمبر 2010 یعنی واقعے سے 3 دن پہلے 20 نومبر 2010 کو اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے جیل حکام کی جانب سے غازی صاحب کی خواہش کو پورا کیا گیا۔ 8 جنوری 2011 وہ تاریخی دن جواب ملا گورنر کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ 50,000 سے زائد افراد نے گلپاشی کرتے ہوئے آپ کو لحد میں اتارا۔ وہ امور ہیں جو اس کے قتل کا سبب بنے۔ الحدیث امیر المجاہدین علامہ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، 1 اکتوبر 2010 کو دہشت گردی عدالت 14 جون 2009 کو ضلع ننکانہ کے گاؤں اٹاں والی میں ایک عیسائی عورت یعنی آسیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اسے 8 نومبر 2010 کو سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنایا۔ 20 نومبر 2010 کو اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے پوپ اور دیگر عیسائی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخو پورہ جیل میں آسیہ مسیح سے ملاقات کی اور اس ملونہ کو یقین دلایا کہ میری تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں اور میں تمہیں صدر پاکستان سے معافی دلواؤں گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا، آسیہ کو جو سزا سنائی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے پر، وہ انسانیت کے خلاف اور بڑی ظالمانہ سزا ہے۔ مزید آگے سلمان تاثیر نے قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون تحفظ ناموس رسالت یعنی 295C کو کالا قانون کہہ ڈالا اور ٹویٹر پر اپنے آخری پیغام میں لکھا، مجھ پر توہین رسالت قانون کے سلسلے میں دائیں بازو کی قوتوں کے سامنے جھکنے کے لیے شدید دباؤ ہے، تاہم اگر میں اس موقف پر آخری شخص بھی رہ گیا تب بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، سلمان تاثیر کو ختم نبوت کے منکر یعنی قادیانیوں سے اس قدر ہمدردی تھی کہ اس کی بیٹی شہر بانو نے بیان دیا کہ میرے والد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے سخت خلاف تھے۔ یہاں آپ کو ایک حیران کن معلومات دیتا چلوں کہ سلمان تاثیر کے جو والد تھے یعنی ڈاکٹر محمد دین تاثیر صاحب، وہ مسئلہ ناموس رسالت پر فدا تھے، یعنی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو لاہور منتقل کرنے کے لیے انہوں نے ہی عذرائے عقیدت تابوت پیش کیا تھا۔ نہ جانے سلمان تاثیر کو اپنے والد کے افکار سے اس قدر بغاوت کیوں تھی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گالیاں بکنے والی عورت کو عدالتی تحقیقات میں گستاخ ثابت ہونے کے بعد بے قصور اور مظلومہ کہہ کر قانون ہاتھ میں لینا اور اپنے عہدہ کے حلف کے خلاف ورزی کرنا، ملعونہ گستاخ کی وکالت کر کے خود توہین رسالت کا ارتکاب کرنا، قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون تحفظ ناموس رسالت 295C کو کالا قانون قرار دینا، علماء کو جوتی کی نوک پر رکھنے اور ختم نبوت کے منکر یعنی مرزائیوں کو مسلمان سمجھنا، وہ امور ہیں جو اس کے قتل کا سبب بنے۔ مسلمان خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمان تاثیر کی ہرزہ سرائیوں پر ملک بھر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ احتجاجی مظاہروں، ملک گیر ہڑتال اور تحریری بیان کے ذریعے ایمانی جذبات کا اظہار کیا گیا۔ تقریباً 500 سے زائد علماء کی طرف سے فتاویٰ جاری کیے گئے، مگر افسوس نہ تو صدر مملکت نے گورنر کو لگام دی، نہ ہی چیف جسٹس نے سموٹو ایکشن لیا اور نہ ہی کسی دوسرے ذمہ دار کے کان پر جوں رینگی۔ حتیٰ کہ جب گورنر کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے FIR کاٹنے کی درخواست کی گئی تو جواب ملا گورنر کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے قانونی طور پر استثناء حاصل ہے۔ شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ملک دل پذیر اعوان صاحب کا کہنا ہے کہ سلمان تاثیر کی ہرزہ سرائیوں اور اس کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران گرفتاریوں پر شہید ناموس رسالت پریشان رہنے لگے، کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا۔ بیٹے محمد علی کے بیمار ہونے پر مجھے کہا، مجھ میں ہمت نہیں، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے۔ گھریلو معاملات میں بے توجہی کے باعث گھر والے پریشان اور کچھ ناراض بھی ہوئے۔ میرے بار بار اصرار یعنی پوچھنے پر کہنے لگے، بہت بڑے عہدے پر فائز ایک شخص توہین رسالت کر رہا ہے، علماء فتوے دے رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، میں سخت تکلیف میں ہوں، مجھ سے کھایا پیا نہیں جا رہا اور میرا دوستوں میں بھی بالکل دل نہیں لگ رہا۔ انہوں نے یعنی غازی صاحب نے مختلف وکلاء اور پولیس آفیسر سے سلمان تاثیر کے خلاف FIR درج نہ ہونے کی وجہ پوچھی
جب انہیں بتایا گیا کہ گورنر کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تو کہنے لگے یہ کیسا قانون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود کو فرات کے کنارے بھوک سے مرنے والے کتے کے بارے بھی جواب دہ سمجھتے تھے، اور جہاں حکمران گستاخی بھی کریں تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوتا۔ غازی صاحب کے بھائی ملک دل پذیر صاحب کا کہنا ہے کہ 31 دسمبر 2010 یعنی واقعے سے 3 دن پہلے ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر شباب اسلامی کے زیر اہتمام ناموس رسالت کانفرنس تھی۔ اس موقع پر وہ مجھے بہت خوش نظر آئے۔ انہوں نے بال کٹوائے، خوبصورت لباس پہنا، سر پر امامہ سجایا۔ کانفرنس میں سب سے پہلے انہیں ہی نعت شریف پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ چہرے کی خوبصورتی اور چال ڈھال دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ آج یہ حسن کہاں سے اور کیوں آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کی تقدیر میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ 4 جنوری 2011 وہ تاریخی دن جب شہید ناموس رسالت ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کا بدلہ لیتے ہوئے اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ کے باہر سلمان تاثیر کو 27 گولیاں ماری، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مسرور ہوئے۔ کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی اور 295C میں ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جمع کرائی گئی قرارداد سمیت ناموس رسالت کے خلاف اٹھنے والی تمام آوازیں تھم گئیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سلمان تاثیر کے حامیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین میسر نہ آیا۔ ملک دل پذیر اعوان صاحب کا کہنا ہے کہ 4 جنوری 2011 کو 3 دن سے کھانا پینا ترک ہونے کے باوجود غازی صاحب کمزور ہونے کی بجائے انتہائی چاق و چوبند نظر آئے۔ لگتا تھا کہ وہ خود حرکت نہیں کر رہے بلکہ انہیں کوئی اور چلا رہا ہے۔ میں نے یہ پھرتی دیکھ کر پوچھا کیا کوئی VIP کال آ گئی ہے؟ کہنے لگے دل پذیر بھائی VIP نہیں VVIP کال آئی ہے، میں نے جلدی جانا ہے۔ بعد میں بھابھی سے معلوم ہوا کہ آج وہ اتنی جلدی ڈیوٹی پر چلے گئے کہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا اور بیٹے کو نعت شریف بھی نہیں سنائی۔ دوپہر تقریباً 4:30 بجے شور مچ گیا اور ہمارے گھر مبارکبادیں دینے کے لیے آنے والوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب میں نے ٹیلی ویژن آن کیا تو ممتاز بھائی کی ہنستی مسکراتی صورت نظر آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے فوراً بعد غازی ممتاز قادری صاحب نے گرفتاری پیش کر دی۔ میڈیا اور 60 سے زائد تفتیشی اداروں کے سامنے ایک بیان دیا کہ میں نے سلمان تاثیر کو توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا اور میں اپنے فعل پر نہایت مطمئن ہوں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں لگائی گئی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ذریعے کیس کی سماعت ہوئی اور عدالتی کارروائی کی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بیان ہے کہ میں یعنی ملک ممتاز حسین قادری سلمان تاثیر کی طرف بڑھا، تب مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے سلمان تاثیر سے کہا آپ نے بحیثیت گورنر قانون تحفظ ناموس رسالت کو کالا قانون کہا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس پر وہ یعنی سلمان تاثیر اچانک چلایا اور کہنے لگا نہ صرف وہ کالا قانون ہے بلکہ وہ میری نجاست ہے۔ یہ سن کر میں نے بحیثیت مسلمان اپنے جذبات میں خود کو کنٹرول نہ رکھ سکا اور فوراً میں نے بندوق کا گھوڑا دبایا اور وہ میرے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور میں نے یہ تحفظ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ 1 اکتوبر 2010 کو دہشت گردی عدالت کے جج پرویز علی شاہ نے غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور اپنے فیصلے میں کہا آپ نے جو کام کیا وہ اسلام کی روح سے تو ٹھیک ہے مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے، یعنی جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر اسلامی قانون ہوتا تو عدالت آپ کو باعزت طور پر بری کر دیتی، مگر یہاں انگریز کا جاری کردہ قانون ہے اس لیے آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی شہید ناموس رسالت رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور انہوں نے وہاں موجود اپنے والد صاحب کو مبارکباد دی اور حاضرین میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 9 مارچ 2015 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ البتہ ہائی کورٹ نے فرد واحد کے قتل کی بنیاد پر 1 بار سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی جہاں جسٹس
ریٹائر خواجہ محمد شریف سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس ریٹائر نذیر اختر نے قرآن و سنت کی روشنی میں غازی صاحب کے حق میں زبردست دلائل پیش کیے۔ مگر کسی کے دباؤ پر آصف کھوسہ کی سربراہی میں بینچ نے دلائل کو رد کیے بغیر 17 اکتوبر 2015 کو اپنا فیصلہ بحال کر دیا۔ اس پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی، مگر وکلاء کے دلائل سنے بغیر ہی جسٹس آصف کھوسہ نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سلمان تاثیر نے کوئی گستاخی کی ہی نہیں، لہذا درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اپیل مسترد ہونے کے بعد صدر کو مراسلہ روانہ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے منافی ہے، لہذا صدر اپنے خصوصی اختیارات کے تحت اسے کالعدم قرار دیں۔ دوسری طرف مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں نے صدر سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین اہل سنت نے تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی، مگر افسوس اس وقت کے بغیرت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ضمیر فروش صدر نے عوام کے ایمانی جذبات کا قتل عام کرتے ہوئے مراسلہ کو مسترد کر دیا، جس کے بعد 29 فروری 2016 بروز پیر صبح کے وقت غازی اسلام کو شہید کر دیا گیا۔ عوامی رد عمل کے خوف سے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام فرما رہے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار کر کے بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے سفید لباس زیب تن کیا، ویسٹ کوٹ پہنی جس پر پاکستانی پرچم کا بیج ابیضاں تھا، اور ادھر پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچیں اور اہل خانہ سے کہا گیا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیریت دریافت کرنے کے لیے آئیں۔ اہل خانہ کی آمد پر غازی صاحب نے انہیں نہایت اطمینان کے ساتھ جھوم جھوم کر دیر تک نعتیں سنائیں اور بتایا کہ مجھے بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، غوث اعظم، عطا گنج بخش علی حجویری اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے میری قربانی قبول ہونے کی بشارت بھی دی۔ انہوں نے اہل خانہ سے یہ بھی کہا، تمہاری خواہش تھی کہ میں رہا ہو جاؤں اور میری خواہش تھی کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرمایا۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور اجوا کھجوروں سے سحری کر کے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور مقررہ وقت سے کچھ دیر قبل ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ سے کہا گیا ابھی کچھ وقت باقی ہے، فرمانے لگے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں۔ غازی صاحب نے جیل حکام سے کہا، بوقت شہادت میں سر پر امامہ شریف باندھے رکھوں گا، میرے چہرے پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے اور میں پھندا اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ جیل حکام کی جانب سے غازی صاحب کی خواہش کو پورا کیا گیا اور نعرہ تکبیر اور رسالہ لگاتے ہوئے فدائے مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ شہادت کے دوسرے دن یعنی 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی اور حکومت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے۔ اسلام آباد کے نواح میں 12 کوہ کے قریب آپ کے آبائی گاؤں اٹھال میں 50,000 سے زائد افراد نے گل پاشی کرتے ہوئے آپ کو لحد میں اتارا۔